اور وہ کافی دور رہتے ہیں، 3 سے 4 گھنٹے بھی مزید لگیں گے آنے میں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ابھی جا رہے ہیں جی سب جنازہ لینے کے لیے بچی کا، جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ جب میں اس کمرے میں مجھے یہی لگتا ہے کہ بچی میری یہیں پہ لیٹی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ابھی جی ہے جمعۃ المبارک ہو، سب بہن بھائیوں کو بہت بہت جمعۃ المبارک۔ سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے میری بچی کے لیے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ابھی جو ہے نا، ابھی جب وہ اپنے اصل گھر میں جائے گی تو ہمارے میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ 24 روٹی بناتے ہیں، اور یہاں پہ میں نے جو ہے نا ختم پاک کے لیے سوجی بنائی ہے۔ تو یہ جیسے جنازے کو لے کے جائیں گے، نماز جنازہ ہو جائے گا، دفنانے کے لیے جائیں گے، وہیں پہ ختم پاک دیا جائے گا، تو پھر وہیں پہ جو ہے نا مرد حضرات جو ہیں یہ مطلب کہ وہ کھائیں گے تھوڑی تھوڑی سب لوگ روٹی نا، وہیں پہ ختم پاک دلائیں گے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی جو تلاوت ہوتی ہے وہی ان کے کام آتی ہے۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی تو تلاوت، بچیاں بھی سب پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، پھول منگوائے ہیں مظفر گڑھ سے، وہ بھی میں نے بھجوا دیے ہیں۔ تو پھر ظاہری بات ہے میری بچی ہے تو میں نے سب ذمہ داری اٹھائی ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں یہاں اپنے گھر پہ آئی ہوں روٹی اور یہ بنانے کے لیے، تو میں بھی وہیں پہ جا رہی ہوں۔ آپ سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے اس کے لیے۔ کوئی ننھی منی سی بچی تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اللہ پاک اس کی آگے کی اچھی کرے، تو بس وہیں پہ جاتے ہیں۔ 2 دیگ جمعے کے لیے کھانا بنایا تھا، جمعے کے لیے سب کو کھانا کھلانے کے بعد مردوں کے لیے، اور بھی نماز جنازہ جب ہوتا ہے تو تب بھی کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو ابھی دوسری بار جی 2 دیگیں جو ہے نا وہ آ چکی ہیں، دوسری بار کھانا بنا رہے ہیں، پکوان بھی آ چکے ہیں، یہ 2 دیگیں۔ السلام علیکم۔ سارا سامان پورا ہوا ہے؟ چلیے، اس میں چنے ڈالیں گے جی، چنے ڈالیں گے۔ مامی جو ہے نا اپنی بیٹی کے پاس ہی بیٹھی ہے، لیکن برف لگا دی ہے، 7 برف لے کے آئے ہیں، اور ابھی اس کے ایک چچا جی ہیں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور وہ کافی دور رہتے ہیں، 3 سے 4 گھنٹے بھی مزید لگیں گے آنے میں۔ تو ابھی نماز جنازہ کا اعلان نہیں کیا، ویسے اعلان کر دیا ہے۔ اور بھی چاچا جو ہے نا وہ سب کا چاچا تو نہیں ہے، جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں نا ویسے ہاں سگا چاچا نہیں ان ہے، لوگوں نے بولا ہم آئیں گے تو پھر ہی جو ہے نا چہرہ دیکھیں گے آپ لوگوں کو، بس انہیں کے لیے بس کھڑے ہیں۔ چلو اس کا کفن وغیرہ اور وہ سارا سسٹم ہو گیا نا، ہو گیا۔ قبر بھی تیار ہونے والی ہے، اور وہاں پہ کوئی کسی گاڑی کا ٹائر پھٹنے کی آواز آئی ہے، اللہ پاک خیر کرے۔ بہرحال قبر جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے، تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے، اور جنازے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ بعد از نماز سے مغرب یہیں پہ جنازہ ادا کیا جائے گا۔ یہ جو خالی جگہ پڑی ہے جنازے کے لیے، یہی جگہ منتخب کی ہے نا، جنازہ یہیں پہ ادا کیا جائے گا نا۔ چلیں، تو ابھی سب جو ہے نا مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں سب کی صفیں وغیرہ جو ہے نا وہ بچھا دی ہیں، سبھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ابھی جا رہے ہیں جی سب جنازہ لینے کے لیے بچی کا، تو جنازہ لیتے ہیں اور پھر لے کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں، اور وہیں پہ مسجد کے ساتھ ہی نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باقی سب ادھر ہی ہیں؟ سب ادھر ہیں۔
دفن کر رہے ہیں بیچاری کو. مجھے ابھی ایک تک یقین نہیں آ رہا. سچ میں اس بچی کا بالکل بھی نہیں پتہ چلا کہ اللہ پاک نے کیسے اس کو بھاگتے بھاگتے اس کو بس لے لیا. رات کو بیچاری وہ میرے پاس آئی ہے، بچے کی شیمپو، صابن، کپڑے ہو گئے، سب کچھ بیچاری لے کے گئی ہے. رات میں ولاگ جب بنا رہا تھا نا تو سامنے 4 پہ بھی بیٹھی تھی، تو میں نے کہا نا تھوڑی سائڈ پہ ہو جاؤ، میں نا تھوڑا ولاگ بنا رہا ہوں، آپ بیچ میں آ جاؤ گی. وہ بیچاری اٹھ کے پھر سائڈ پہ بیٹھ گئی. اس کا بھی میں ولاگ بناتی، لیکن یہ ہے کہ مجھے کیا پتہ تھا، میں نے اس بچی کا پہلے بنا لینا تھا، مجھے کیا پتہ تھا. میں نے تو بولا اچھی بات نہیں ہے، بیچاری حمل کے ساتھ ہے، اس حالات کے ساتھ میں اس کو ویڈیو میں لے کے آؤں. میرے دل میں بالکل اس کے لیے میرے دل میں نا اتنی محبت تھی، اتنی حد سے زیادہ. میں نے یہی بولا ریما کو، میں نے کہا ریما آپ خیر کے ساتھ اللہ پاک آپ کو بیٹا دے دے، لمبی زندگی والا ہو. بیچاری کے 2 بھی ایسے گئے ہیں، پہلے ایک بیٹا تھا، پھر جو ہے بچی تھی، چھوٹی سی عمر میں اس بیچاری کی شادی ہوئی ہے، 12-13 سال کی عمر میں. وہ بیچارے بچے ایسے گئے. اب میں اس کے لیے جب میں مدینہ پاک میں گئی تھی نا، تو میں نے اس کے لیے بہت ساری دعا کی. میں نے کہا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان کو نیک اولاد عطا کرے اور زندگی والی دے. اور دیکھیں نا نصیب نانی اماں کا کفن وہاں سے لے کے آئے تھے نانی اماں کے لیے، لیکن دیکھیں نا نصیب کس کے ہوا. اور اللہ پاک نے دیکھو اس کے نصیب کیا، وہ بھی آب زمزم کے ساتھ اس کے اوپر پورا اس کا غسل ہوا تھا. اور جمعہ کے دن دیکھیں وہ اس کا انتقال ہوا جمعہ کے دن. وہ بچی بیچاری شہیدوں میں ہے، شہید ہو گئی. تکلیف سہتی بیچاری شہید ہو گئی. میں بس یہی کہتی ہوں یا اللہ کہ ہم غریبوں کو اتنی عطا کر کے، ہر کوئی مطلب کہ اتنے بے انتہا انسان مشکل میں ہوتا ہے، اچھے والے ڈاکٹر کے پاس انسان جا سکے، اور اتنی ہو کہ اپنی سواری جیسے انسان جلدی سے کروا لے. تو لاکھوں بار سوچنا پڑتا ہے کہ رکشا کروائیں یا پھر گاڑی کروائیں، کرائے کے اوپر کیا کرائیں. اس بچے کی بھی ایسے ہی ہوا، کیونکہ وہ بیچاری رکشے کے اوپر نہیں جا سکتی تھی. ان بیچاروں نے کار ڈھونڈتے ان کا جو ہے نا وقت اتنا ضائع ہو گیا نا حد سے زیادہ. بس کار تو مل گئی، آدھے راستے میں بس دم ٹوٹ گیا اس کا، کیونکہ شروع سے ہی اس کو اچھے والے جیسے ہوتا ہے نا بڑے ڈاکٹر کے پاس، پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس انسان لے کے جاتا ہے اور اچھے سے علاج ہوتا ہے. اور اس کو اس بیچاری کو نا خون کی بوتلیں بھی چاہیے تھی، اس کو بیچاری کو خون کی بہت کمی تھی، بہت زیادہ کمی تھی، اس کو خون کی بوتلیں بھی چاہیے تھی. میں نے کہا ریما آپ کو اگر خون آپ ٹیسٹ کروانا، کیونکہ میں نے اس کو بولا تھا، میں نے کہا ریما آپ کی حالات کچھ نہیں ہے، آپ آپریٹ کے ساتھ جو ہے نا آپریشن کرواؤ اور بچہ جو ہے نا آپ اٹھوا لو. وہ کہتی تھی مجھے نہیں مامی میں نے نہیں آپریشن کروانا. پتہ نہیں کیا ہے اس کے دل میں کیا تھا. مجھے کہتی تھی کہ مامی مجھے مکان بنوا دو، مجھے نئے کپڑے دلا دو. مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ بچے مجھے کہہ رہی کہ مجھے نئے کپڑے، مجھے یہ والے پہنا. بس تمام دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ اس کے لیے ڈھیر ساری دعا کرنا کہ اللہ پاک سے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں نے اس بچی کو بولا تھا، میں نے کہا کچھ بھی ضرورت ہو میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں جی جان لگا دوں گی بہن بھائیوں کے لیے. جب آپ کا وقت آئے گا میں ضرور اپیل کروں گی ہاتھ جوڑ کے. جو میری بہن ہیں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، میں ان کو بھی کالیں کرتی، ان کو بھی کہتی کہ اس کی ویڈیو بنا کے ان کے پاس بھیج دیتی کہ اس بچی کا آپ نے ضرور ہیلپ کرنی ہے. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جس کا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی کوئی بھی نہیں ہے، بس اللہ نے مہلت نہیں دی. ان کا تو اب اس کا تو کوئی نام ہی نہیں رہ گیا.
اس کے پورا خاندان ختم ہو گیا. اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی, پھر اس کا نہ ماں رہا نہ باپ رہی. کوئی بھی نہیں رہا بیچاری کا. چلیں جی, ہر کسی نے اور جانا ہے, ہر کسی نے جانا ہے. اللہ اتنی زندگی دے. اور وہ بچی کیا مانگتی تھی یا اللہ, وہ یہی کہتی تھی یا اللہ کہ مجھے صرف ایک بچہ دے دو جو میں اپنی گودی میں بٹھا کے اس کے ساتھ کھیل سکوں. وہ خود بھی بچی تھی, نہیں لگتی تھی وہ ایسے. وہ بچی تھی یقین مانے جیسے میری بسمہ ہے ویسے ہی تھی, بالکل ایسے. اللہ پاک سے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اللہ پاک گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. اور میرے پاس ادھر ہی بیٹھی رہتی تھی, دیکھو وہاں پہ اس جگہ پہ دیوار کے پاس. اس کو ریما کو یہی تک کیا دے دی تھی, ریما لیٹ جاؤ. بیچاری لیٹ جاتی تھی, پھر اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی. میں نے کہا ریما کیا ہوا, کہتی مامی میں تھک گئی ہوں لیٹ کے. پھر اٹھ کے بیچاری بیٹھے. اچھا میں نے کہا کچھ کھانا ہے, کہتی ہے نہیں مامی. میں نے کہا کیا ہے, کہتی ہے الجھانا ہے. کوئی حال ویلا نہیں, بس اتنا مجھے کیا مامی میرے حالات خراب ہیں کہ آپ میرے بارے میں ضرور سوچنا. میں نے کہا بے فکر ہو, تو جتنا میرے سے ہو سکے گا میں اپنی بچی کے لیے ضرور کروں گی. مجھے بہت دکھ ہے اس کی جوانی کا, بہت دکھ ہے, بہت زیادہ دکھ ہے اس کا مجھے. اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک ایسا دکھ کسی کو بھی نہ دے. اللہ کی مرضی میں کون شامل ہو سکتا ہے مامی, یہ اللہ کی مرضی ہے. جب میں کمرے میں آتی ہوں تو میں یہاں پہ جب بیٹھتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بچی یہیں پہ لیٹی ہوئی ہے میرے پاس. جب میں اس کمرے میں مجھے یہی لگتا ہے کہ بچی میری یہیں پہ لیٹی ہوئی ہے, کیونکہ اس بچی کو کچھ نظر نہیں آتا. اس کو پتہ ہے میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے طرف سے اس کو میرے ساتھ بہت محبت تھی, بہت زیادہ. اور میں نے بھی کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بچی کیا ہے. اور میں نے اپنی جب وہ بچی اتنی محبت رکھتی تھی, میں نے دل سے اس کو اپنے, میں نے اس کو بولا تھا جیسے میرے مہک اور بسمہ ویسے آپ میرے لیے. چلیں, بچے کدھر ہیں, بچے بھی ادھر ہی ہیں سب. کل جب اس کو گاڑی میں لے کے آئے, جب میں نے اس کو اٹھایا تو سر اس کا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. اس کے ہاتھ اتنے پیارے پیارے سے لگ رہے تھے جب میں نے اس کا ہاتھ ایسے کیا. بالکل میں نے کہا ریما آپ نے تو مجھے وہ میری جو زخم نہیں بھولنے کی کوشش کرتی ہے وہ پھر سے تازے آپ کر کے چلی گئی. جب میری امی میری بہن فوت ہوئی, ابو جان کو بھی نہیں دیکھا, تو میری بہن بھی ایسی تھی. سب کیفیت اس کی طرح تھی, لیکن اس کا تو مجھے یہ پتہ تھا اس بیچاری کو تو بلڈ کینسر ہے, وہ تو ہسپتال میں ہوتی تھی. بس یہ ہے کہ وہ بالکل اس کے ہاتھ جو ہیں, اس کا سر, جب میں نے اس کو اٹھایا نا گاڑی سے نکالا, کیونکہ مرد تو بیچارے ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. جب میں نے اس کو گاڑی سے نکالا تو پھر ہم نے چرپائی میں بٹھایا. اس کا جسم ایسے تھا کہ وہ جیسے پتہ لگے وہ نہیں اس دنیا سے گئی ہے. وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ ابھی ہے, زندہ ہے. میں نے بولا ادھر اس ڈاکٹر کو, ادھر سے وہ دکھوا کے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. میں نے کہا اس کو بلاتے ہیں, اس ڈاکٹر کو, ادھر وہ دکھاتے ہیں. وہ کہتے نہیں یہ بچی ختم. پھر بھی میرا دل نہیں مانتا. میں نے کہا کیا پتہ بیچاری کو مامی, کہتے نہیں. چلیں اب ریسٹ کریں, میں بچوں کو دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اللہ پاک سے دعا کریں اس کے لیے ڈھیر ساری, بس سب جتنے ہو بہن سکتے بھائیوں ہیں. نے دعا کرنی ہے اس کے لیے کہ اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. بچیاں ہر کسی کی سانجھی ہوتی ہے, وہ بہت پیاری بچی تھی اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو پتہ ہے جس گھر میں بچیاں دیتا ہے اللہ ان کو ادھر دیتا ہے جہاں پہ میرا رب خوش ہوتا ہے. تو آپ نے بہت ساری اس کے لیے دعا کرنی ہے. ہر ٹائم نمازوں میں 5 وقت کی نماز میں آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ کچھ کھا لیں.